استقامت. فاستقم كما امرت. بخود خزیدہ و محکم چوک و سارازی، چوخس مزی کے ہوا تیز و شعلہ بے باک است. قوم کی طرف سے اس دعوت حق و صداقت کا جواب جس طرح اینٹ اور پتھر سے دیا گیا، اس کا اجمالی سا خاکہ گزشتہ ابواب میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخالفت و مخاصمت کے اس ہجوم اور مصائب و نوائب کے اس طوفان میں اس داعی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روش رہی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو اطمینان دے لیا کہ میرے ذمے جو فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا، اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ خواہ مخواہ اپنی جان جوکھوں میں ڈالوں؟ میں ان کے بھلے کی کہہ رہا ہوں اور یہ سامنے سے اس طرح پیش آ رہے ہیں، نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں. مجھے کیا پڑی ہے کہ ان کی خاطر اس قدر تکلیفیں اٹھاؤں، اور وہ بھی انہی کے ہاتھوں. ایک عام انسان ایسے حالات میں یہی کچھ کہتا اور ایسا ہی کچھ کرتا، لیکن جس کے سامنے حقیقت بے نقاب ہو کر آ گئی ہو، جو جانتا ہو کہ انسانی زندگی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا، جو دیکھ رہا ہو کہ اندھا کنویں کے کنارے پہنچ چکا ہے اور اب اگر اس نے ایک قدم بھی اور اسی راستے پر اٹھایا تو اس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہوگا، وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا. وہ اس تباہ ہونے والے کو للکارے گا، اور اگر وہ اس للکار پر اپنی روش سے باز نہیں آیا تو یہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اسے ہلاکت کے عمیق گڑھے میں گرنے نہیں دے گا. اسی طرح جب ایک دیدہ بینا دیکھتا ہے کہ باطل کی سرکش قوتیں انسانیت کے ہر شعبے پر مسلط ہو رہی ہیں اور آواز دینے پر وہ اپنی روش سے باز نہیں آتی، تو وہ اس فریب سے اپنے آپ کو جھوٹا اطمینان دے کر خلوت گزین نہیں ہو سکتا کہ میرا فریضہ اتنا ہی تھا. وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے میدان سے منہ موڑ لیا تو باطل بساط زندگی کے ہر گوشے پر چھا جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانوں کی بستیوں میں فساد ہی فساد برپا ہو جائے گا، اور اس طرح شجر انسانیت مرجھا کر گر پڑے گا. اس لیے وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا کہ سامنے سے جواب کیا ملتا ہے. وہ اپنی پکار کو برابر جاری رکھتا ہے، وہ اپنی دعوت کو دہرائے چلا جاتا ہے، جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے چلا جاتا ہے. قرآن کریم نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے لوگوں پر آشکار کیے جاؤ اور مشرکوں کی کچھ پرواہ نہ کرو. استقامت. قرآن کریم کے صفحات پر نگاہ ڈالیے. شروع سے آخر تک اس حقیقت کو مختلف انداز اور متنوع پیرایوں میں دہرایا گیا ہے. دعوت، تبلیغ، تبشیر، تنذیر سب اسی حقیقت کے تبعین کے مختلف اسالیب ہیں. وادع الى ربک انک لعلی ھدی مستقیم. اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کے آخری الفاظ پر بنگاہ تعمق غور کیجیے. کسی تحریک کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ داعی تحریک کو اپنی دعوت کی صداقت پر پورا یقین ہو، اور دوسرے یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حق کو دوسروں تک بھی پہنچائے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے، یعنی وہ خود اس مسلک حق و صداقت پر جم کر کھڑا ہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دیے جائے. فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم. چنانچہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے جم کر کھڑے رہو، اور لوگوں کے جذبات خیالات کی ہرگز پیروی نہ کرو. دلکش انداز میں تبلیغ. اپنے دعوے کی صداقت کے ثبوت میں دلائل و براہین پیش کیجیے اور دعوت کو نہایت دلکش و دل آویز اسلوب سے بطریق احسن دوسروں تک پہنچائیے. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اے پیغمبر، اپنے نشو نما دینے والے کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اس طرح کہ حکمت کی باتیں بیان کرو اور اچھے طریقے پر پند و نصیحت کرو، اور مخالفوں سے بحث و نزاع کرو، اور وہ بھی ایسے طریقے پر کہ حسن و خوبی کا طریقہ ہو. تمہارے پروردگار کو علم ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون راہ راست پر ہے.
ایسے پیرائے میں جو سیدھا ان کے دل تک اتر جائے. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تم انہیں پند و نصیحت کی ایسی باتیں کہو کہ ان کے دل میں اتر جائیں. اس سے ہوگا یہ کہ جن قلوب میں قبول حق کی کچھ بھی صلاحیت باقی ہے وہ اپنی غلط روش کے انجام و عواقب سے آگاہ ہو جائیں گے اور اس طرح آنے والی تباہی و بربادی کے جہنم سے بچ جائیں گے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. قرآن کے ذریعے حقیقت کو ان کے سامنے لاتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی بدعملی کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد باقی وہ رہ جائیں گے جن کے دل انکار و جہود کی سرکشی اور تقلید و جمود کے تعطل سے مردہ ہو چکے ہیں اور زندگی کی کوئی رمق ان میں باقی نہیں رہی. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بات مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی اپنی پکار نپٹ بہروں کو سنا سکتے ہو، خصوصاً جب کہ وہ پیٹھ موڑ کر آراز کر کے چلتے بنے اور سننے کا ارادہ ہی نہ کریں. اور اسی طرح تم اندھوں کو ان کی غلط روش سے ہٹا کر صحیح راستے کی طرف نہیں لا سکتے. ہاں، تم صرف ان لوگوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، چنانچہ وہی لوگ ان کے سامنے جھکنے والے ہیں. سورہ یاسین میں حقیقت کے ان دونوں پہلوؤں کو ایک ہی ٹکڑے میں یوں بیان کیا گیا ہے: لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ پیغمبر اسلام اس کے ذریعے ان لوگوں کو جن میں زندگی کی کچھ بھی رمق ہو انکار و بدعملی کے نتائج سے آگاہ کرے اور منکرین حق پر جو بالکل مردہ ہو چکے ہیں حجت قائم ہو جائے. تنذیر کا مفہوم. یہ تنذیر بھی تبلیغ ہی کا دوسرا نام ہے، یعنی غلط روش زندگی کے انجام و عواقب سے آگاہ کرنا. سنکھیا کھانے پر آمادہ ہونے والے کو بتا دینا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. محکمہ آب و ہوا یعنی میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے منظرین یعنی وارنرز کی طرح دریا کے کنارے بسنے والوں کو آگاہ کر دینا کہ بہت بڑا طوفان امڑے چلا آ رہا ہے، اپنی اپنی حفاظت کا انتظام کر لو اور کسی اونچے ٹیلے پر چلے جاؤ. سمت کے یہی معنی ہے. یہی نزول قرآن کا مقصد ہے. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. بالکل سیدھی بات، ہر طرح کے پیچ و خم سے پاک، اور اس لیے اتاری کہ لوگوں کو خبردار کر دے کہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے ایک سخت ہولناکی ان پر آ سکتی ہے، اور مومنوں کو جو صلاحیت بخش کام کرتے ہیں خوشخبری دے دے کہ یقیناً ان کے لیے بڑی ہی خوبی کا اجر ہے، وہ ہمیشہ اس میں خوشحال رہیں گے. سورہ شورى میں ہے: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح دوسرے پیغمبروں کی طرف ہم وحی کر چکے ہیں، اسی طرح ہم نے تیری طرف بھی اس قرآن کی وحی کی ہے جو عربی زبان میں ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے باشندگان ام القرى یعنی مکہ اور جو آبادیاں اس کے چاروں طرف ہیں ان کو انکار و بدعملی کے نتائج سے آگاہ کرو اور ظہور نتائج کے اس وقت سے انہیں متنبع کرو جس میں شک و شبے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، جس دن اپنے اعمال کے نتیجے میں ایک فریق جنت میں پہنچ جائے گا اور دوسرا فریق جہنم میں. اسی رسول کو نذیر کہا گیا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے تجھے نگران بنا کر اور ایمان و اعمال صالحہ کے نتیجے کی خوشخبری دینے والا
اور انکار و بدعملی کے نتائج سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تبشیر، تنذیر کا دوسرا پہلو تبشیر ہے، یعنی جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ اس کی غلط روش زندگی اسے بربادی کے جہنم کی طرف لیے جا رہی ہے، تو اس کا مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ صحیح اسلوب حیات اسے کامیابی اور کامرانی کی جنت کی طرف لے جائے گا۔ یہی بشارت ہے، یعنی اعمال صالحہ کے صحیح نتائج کی خوشخبری۔ لہذا تنذیر اور تبشیر ایک ہی بیت کے دو مصرے اور ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں۔ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ اور اسی طرح یہ کتاب قرآن بھی، جو پچھلی تمام کتابوں کی تعلیم کو سچ کر دکھانے والی ہے، واضح عربی زبان میں ہے، تاکہ ہمارا پیغمبر اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو غلط روش زندگی اختیار کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے ہیں ان کے اعمال کے نتائج سے آگاہ کر دے، اور تاکہ یہ کتاب حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا باعث بن جائے کہ اس سے وہ اپنے ایمان و اعمال صالحہ کے خوشگوار نتائج معلوم کر کے بشارت حاصل کر سکیں۔ بشیر و نذیر، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے اور نذیر بھی۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ اے پیغمبر، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ ان میں سے جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں گے ان کے اعمال کے نتائج کس قدر خوشگوار ہوں گے، اور جو ان کی خلاف ورزی کریں گے ان کا انجام کس قدر تباہ کن ہوگا۔ تمہارا کام لوگوں کو آگاہ کر دینا ہے۔ جو لوگ تمہاری بات پر کان نہیں دھریں گے اور یوں جہنم کی تباہیوں میں چلے جائیں گے، تم ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہوگے۔ سفینہ برگ گل، وہ تھی روش مخالفین کی، اور یہ تھا انداز اس داعی حق و صداقت کا۔ جس قدر مخالفت کی سختی بڑھتی جاتی تھی، اسی قدر اس دعوت و تبلیغ اور تنذیر و بشیر کی شدت زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ ادیرا تیز ترمی خواچو محمل را گراں بینے، صعوبات و مصائب کا بحر زخار متلاطم تھا، اور اس میں مور ناتواں کے قافلے کا یہ سفینہ برگ گل چاروں طرف سے کف بدہام موجوں کے تھپیڑے اسے ہر آن الٹ دینے کے لیے مضطرب و بے قرار تھے۔ باد مخالف کا جھکڑ سرکش افارید کی طرح ہر سمت سے اسے محیط تھا۔ مستبد قوتوں کے اجدر و نہنگ سطح آب سے ابھر ابھر کر اس جوش و خروش سے جھپٹتے کہ گویا ایک ہی وار میں اس پورے کے پورے قافلے کو لقمہ اجل بنا دیں گے۔ جہالت کے تعصب کی گھٹائیں چاروں طرف سے منڈلا رہی تھیں، جس سے اندھیرے پر اندھیرے کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ ان تاریکیوں کی طرح جو کسی عمیق سمندر میں طاری ہوتی ہیں کہ سمندر کی سطح کو موج ڈھانپ لیتی ہے، اور اس موج پر ایک دوسری موج ہوتی ہے، اور پھر اس دوسری موج پر بادل کی تاریکی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ایک پر دوسری اور دوسری پر تیسری تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو نظر آنا تو درکنار، نظر آنے کے قریب بھی نہیں ہوتا۔ اس جہان تاریک میں بجز اس کے کہ جسے خدا ہی اپنے نور کا کچھ حصہ عطا فرما دے، کسی کو روشنی میسر نہیں آ سکتی۔ لیکن اس طوفان و ظلمات میں یہ سفینہ برگ گل آسمانی ستاروں کی دھوکہ نہ دینے والی قندیلوں کو دلیل راہ بناتا نہایت سکون و اطمینان سے جانب منزل رواں دواں چلے جا رہا تھا کہ خدائے سفینہ نے انہیں اطمینان دلا رکھا تھا کہ وہ انہیں ہر موج بلا سے محفوظ رکھے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے پیغمبر، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، یعنی
ادائے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی، اور اللہ تمہارے مشن کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ اس گروہ پر کامیابی کی راہ نہیں کھولتا جس نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہو۔ اور انہیں یقین تھا کہ جس جماعت کے ساتھ قوانین خداوندی کی طرف سے حفاظت کا وعدہ شامل ہو، اسے دنیا کی کوئی بلا گزند نہیں پہنچا سکتی۔ آپ قرآن کریم کا شروع سے آخر تک مطالعہ کیجئے اور دیکھیے کہ اس نے احوال امم سابقہ اور واقعات ملل گزشتہ کو کس شرح و بسط سے بیان کیا ہے، اور ان تاریخی نظائر و شواہد پر غور و فکر کی دعوت کس شد و مت سے دی ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ یہ حقیقت ہر داعی حق و صداقت کے سامنے واضح طور پر آ جائے کہ جو کچھ اس کی دعوت انقلاب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی نیا تجربہ نہیں۔ دنیا میں حق و باطل کی کشمکش کے سلسلے میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ جہاں اور جب بھی حق کی آواز بلند ہوئی ہے، باطل کی قوت اسے دبانے کے لیے ہر طرف سے یورش کر کے آ گئی ہے۔ اس لیے اس قسم کے سیلاب مخالفت سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ داعی انقلاب کو ایک محکم چٹان کی طرح جم کر کھڑے رہنا چاہیے کہ حوادث زمانہ کے تھپیڑے اس سے آ کر ٹکرائیں اور سر پھوڑ کر واپس چلے جائیں۔ تاریخی شواہد۔ ان تاریخی شواہد میں تحریک حق و صداقت کی علمبردار جماعتوں کے لیے سامان تسبیت قلب اور اسباب تقویت روح ہوتا ہے، اور اسی غرض سے قرآن نے انہیں بیان کیا ہے۔ چنانچہ اس مارکہ خیر و شر میں بھی جو اس وقت ہمارے لیے وجہ بالیدگی ایمان و یقین ہے، انبیاء سابقہ و ملل گزشتہ کے احوال و کوائف کی طرف خاص طور پر توجہ منعطف کرائی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے اس جماعت حقہ سے کہا گیا ہے جو اس تحریک انقلاب کی اولین علمبردار تھی کہ ان تاریخی شواہد پر غور کرو اور سوچو کہ داعیان حق و صداقت کے ساتھ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، لیکن بالآخر کامیابی و سرخروئی انہی کے حصے میں آتی رہی۔ سورہ ہود میں تمام انبیاء سابقہ اور ان کی مخالف جماعتوں کی آویزش و کشمکش کی داستانیں دہرانے کے بعد فرمایا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی سرگزشتوں میں سے جو داستانیں ہم تجھے سناتے ہیں تو ان سب میں یہی بات ہے کہ تیرے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان سے تم حقیقت تک پہنچ جاؤ اور تمہاری جماعت اس سے عبرت و بصیرت حاصل کرے۔ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ کہا گیا کہ ان مارکہ حق و باطل پر غور کرو تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ موجودہ کشمکش صرف اصول میں ہی نہیں بلکہ جزیات تک میں انہی کے دوش بدوش چل رہی ہے، اور یہ لوگ قدم بقدم وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان کے پیش رو کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، سب انبیاء کی تکذیب ہوتی چلی آئی ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر آج تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں۔ تم سے پہلے کتنے ہی رسول ہیں جو اسی طرح جھٹلائے گئے، باوجود یہ کہ سچائی کی روشن دلیلیں، حکمت و معزت کے صحیفے اور قوانین خداوندی کی روشن کتاب ان کے ساتھ تھی۔ یہ درست ہے کہ تکذیب و تعریض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتی ہے، اور اسے ہر قلب احساس پر گراں گزرنا بھی چاہیے، لیکن ہر پیغام حق و صداقت کی تکذیب اسی طرح ہوتی رہی ہے۔ اس سے افسردہ خاطر ہونے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آخر الامر فتح و کامیابی اسی انقلاب کے حصے میں آئے گی۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ انکار و تعصب کی جیسی کچھ باتیں کہتے ہیں، وہ بلا شبہ تمہارے لیے آزردگی کا موجب ہوتی ہیں،
لیکن وہ تمہیں تو نہیں جھٹلاتے، یعنی تمہیں جھوٹا کہنے کی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری راست گوئی سب کو معلوم ہے، بلکہ دیدہ و دانستہ اللہ کے قوانین سے انکار کرتے ہیں۔ اور دیکھو یہ واقعہ ہے کہ تم سے پہلے بھی خدا کے رسول جھٹلائے گئے، سو انہوں نے لوگوں کے جھٹلانے اور اذیت دینے پر استقامت سے کام لیا اور اپنے کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ بالآخر ہماری مدد آ پہنچی۔ اور یاد رکھو یہ خدا کے وہ اٹل قوانین ہیں جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ ان رسولوں کے حالات سے بعض کے حالات تو تم تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہر ایک قوم نے یہی کچھ کیا تھا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ سن کر تجھے جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے کتنی ہی قومیں اپنے اپنے وقت کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، اور ہمارا قانون ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ منکر کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دی گئی، پھر مؤاخذہ میں پکڑ لیا۔ تو دیکھو ہمارے قانون مکافات کے مطابق ان کا کیا انجام ہوا، وہ سب تباہ ہو گئے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعید۔ دیکھ لو ان سے پہلے بے شمار قومیں دعوت حق کی تکذیب کر چکی ہیں۔ قوم نوح، اصحاب الرس، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، برادران لوط، اصحاب الایکا، قوم تبع، غرض یہ کہ سب ہی نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ چنانچہ وقفہ مہلت گزر جانے کے بعد وہ کچھ ہو کر رہا جو ان سے کہا جاتا تھا۔ اسی لیے اگر کسی سے کہا جائے کہ سنکھیا نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن وہ کہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سنکھیا کھا لے، تو اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہوگا۔ اس لیے مکذبین یعنی حقیقت کو جھٹلانے والوں کا انجام ہلاکت ہے۔ جب امم سابقہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا تو ان مخالفین کے ساتھ وہی کچھ کیوں نہ ہوگا؟ نہ سنکھیا کی خاصیت بدل گئی ہے، نہ انسانی طبیعت۔ وہ ہلاک ہوئے تھے تو یہ بھی ہلاک ہوں گے۔ وہ لوگ تو ان سے بھی زیادہ صاحب قوت و اقتدار تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ چنانچہ دیکھو ہم نے ان قوموں کو بھی ہلاک کر دیا جو ان لوگوں سے گرفت میں کہیں زیادہ مضبوط تھیں، کیونکہ انہوں نے دعوت حق کی تکذیب کی تھی، اور ان لوگوں کا جو حشر ہوا تھا وہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس لیے تم ان مکذبین کے انجام و عواقب کو ہمارے غیر متبدل قانون کے حوالے کر دو، اور خود اپنے کام میں جمعیت خاطر سے مصروف رہو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان دعوت حق کی تکذیب کرنے والے صاحبان دولت و ثروت کو میرے قانون مکافات کے حوالے کر دو، کچھ تھوڑی سی انہیں مہلت دے دو۔ اس کے بعد دیکھنا یہ واقعہ ہے کہ ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے بھاری بھاری پیکڑے اور بیڑیاں، شعلہ فگن آگ، گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب تیار ہے۔ جس دن عوام اور خواص سب اپنے اپنے مقام سے ہل جائیں گے، اور بڑے بڑے سرداروں کی یہ حالت ہو جائے گی جیسے ریت کے ڈھیلے ڈھالے ٹیلے ہوں۔ تضحیک بھی ہوتی رہی ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ یہ لوگ اس پیغام صداقت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی تضحیک کرتے ہیں، اس کا استقبال استہزاء اور تمسخر سے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی انوکھی چیز نہیں، اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
اور اے پیغمبر یہ واقعہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی جیسی آج تمہاری ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ تو جن لوگوں نے ہنسی اڑائی تھی وہ جس بات کی ہنسی اڑاتے تھے وہی بات ان پر آ پڑی۔ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور یہ اس انداز کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ ان سے اس ہنسی کے متعلق کچھ نہ کہیے، ذرا آندھی کا طوفان آنے دیجئے، اس کے بعد یہ خود دیکھ لیں گے کہ اس آشیانے کے تنکے کہاں کہاں بکھرے ملتے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ چنانچہ جب سچائی ان کے پاس آئی یعنی قرآن کی دعوت نمودار ہوئی تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو جس بات کی یہ ہنسی اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کی حقیقت انہیں معلوم ہو جائے گی۔ لہذا آپ ان حقائق کو جو آپ پر منکشف کیے گئے ہیں ان سے واضح طور پر کہے جائیے اور انجام کی فکر نہ کیجیے۔ ان کے لیے ہمارا قانون مکافات عمل کافی ہے۔ إنا كفيناك المستهزئين۔ یہ واقعہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ جب تو ان سے یہ کچھ کہتا ہے تو جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے یہ لوگ بطور طنز اور استہزاء کے کہتے ہیں کہ یہ محض شاعرانہ باتیں ہیں۔ یہ شخص تصورات کی دنیا میں بیٹھا ہوائی قلعے بناتا رہتا ہے، کبھی کسرا کے ایوان گراتا ہے اور کبھی قیصر کا تخت الٹتا ہے۔ یہ محض شاعری ہے، حقیقت سے اس کا کیا تعلق؟ ان سے کہو کہ جو کچھ میں کہتا ہوں حقیقت ہے، نہیں میرے تخیل کی خلاقی۔ یہ زندگی کے ٹھوس حقائق ہیں، عالم تصورات کے حسین خواب نہیں۔ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون۔ اور یاد رکھو یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں بلکہ خدا کے اٹل قوانین کا بیان ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ تم ان حقائق کا بہت کم یقین کرتے ہو۔ تخیلات کی وادیوں میں لطائف آفرینی ایک دائی انقلاب کا کام نہیں ہوتا، یہ اس کے منصب زندگی کے خلاف اور مقصد حیات کے منافی ہے۔ اسے شاعری کرنا زیب ہی نہیں دیتا۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔ اور یاد رکھو ہم نے محمد کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ چیز ایک دائی انقلاب کے شایان شان ہو سکتی ہے۔ جو ہم نے اس پر نازل کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان کے فراموش کردہ مقاصد زندگی کی یاد دہانی اور ایک واضح کتاب یعنی قرآن ہے۔ کیا شاعروں کو تم نے نہیں دیکھا؟ کبھی تصورات کی اس وادی میں بھٹک رہے، کبھی تخیلات کے اس صحرا میں سرگرداں ہیں۔ نہ زندگی کی کوئی متعین منزل، نہ اس منزل تک پہنچنے کی دل میں تڑپ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے شاعروں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایک ایسے اونٹ کی طرح جسے جھوٹی پیاس کی بیماری لیے پھر رہی ہو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ اسی لیے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں۔ ان کی ساری زندگی لفظی اتار چڑھاؤ میں گزر جاتی ہے، عمل کی ایک جھلک بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ ان کے برعکس ایک میں ہوں کہ تمہارے سامنے زندگی کا ایک واضح اور غیر مبہم نصب العین متعین کر کے رکھ رہا ہوں، اور اس نصب العین کے حصول کے لیے تمہاری تمام خفیہ صلاحیتوں اور خوابیدہ قوتوں کو یوں بیدار کر رہا ہوں جس طرح مضراب کی جنبش سے رگے ساز میں پوشیدہ نغمے تڑپ کر باہر آ جائیں اور زندگی کی خاموش فضاؤں میں ارتعاش پیدا کر کے روح میں بالیدگی اور خون میں حرارت پیدا کر دیں۔ میں تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہوں جس سے تمہارے عروق مردہ میں خون زندگی دوڑ جائے، جو مردوں کی بستی میں سور اسرافیل پھونک دے۔ میں تم سے فقط اتنا کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو میرے حیات آور پیغام کے قالب میں ڈھالو، اور پھر دیکھو کہ ساری دنیا کی بادشاہتیں تمہارے قدم چومتی ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر سب سے پہلے خود عمل کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کیا یہ شاعری ہے؟
کیا جذبات کی قوس قزحوں میں تصورات کے جھولے جھولنے والے شاعر یہی کچھ کیا کرتے ہیں؟ اگر اب بھی تم اس پیغام انقلاب کو شاعری سمجھتے ہو تو اف لکم ولما تعبدون، تف ہے تمہاری سمجھ پر اور ان پر جن کے ایما پر تم یہ کچھ کہتے ہو۔ ثابت قدمی کے لیے ان تاریخی شواہد و امثال کے بیان اور حقائق و حکم کے اظہار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت قدسیہ کی تثبیت قلب کا سامان باہم پہنچایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا کہ لوگوں کی ان حرکات سے شکستہ خاطر نہ ہوں، بلکہ نہایت عزم و استقلال سے اپنے مشن کو پورا کرتے چلے جائیں۔ واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عزم و استقلال سے کام کیے جاؤ، تمہیں یہ ثبات و استقلال قوانین خداوندی کے اتباع سے حاصل ہوگا، اور ان لوگوں کی حالت سے رنجیدہ خاطر مت ہو، نہ ہی ان کی مخالفانہ تدبیروں سے دل تنگ ہو۔ یقیناً اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصائب و آلام سے ہمت نہ ہاریں۔ خدا کا یہ وعدہ کہ آخر الامر فتح و کامرانی حق کے لیے مقدر ہے بالکل سچا ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مشن کی انجام دہی میں استقلال سے جمے رہو۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا وعدہ کہ آخر تم ہی کامیاب ہوگے سچا ہے، اور خیال رکھو ایسی کوئی بات سرزد نہ ہونے پائے کہ جو لوگ ایمان و یقین کی دولت سے محروم ہیں یعنی منکرین دعوت حق تمہیں ہلکا سمجھنے لگیں۔ تکالیف و صعوبات میں کس طرح مستقل مزاج اور ثابت قدم رہا کرتے ہیں، اس کے متعلق انبیاء سابقہ کے احوال و سوانح پر نگاہ ڈالو۔ ذرا دیکھو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه اواب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ان کی باتوں پر استقلال و استقامت کو ہاتھ سے نہ دو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑی طاقت والا تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ وہ تمام مشکلات و مصائب کے باوجود اپنے خدا کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اس لیے ایسی عظیمت و استقامت دکھاؤ جیسی ان داعیان حق و صداقت نے دکھائی تھی۔ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ چنانچہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عظیمت و استقامت کا ثبوت دو جیسا کہ دوسرے بڑے بڑے صاحبان عظیمت پیغمبروں نے استقامت کا ثبوت دیا ہے، اور ان کے لیے نتائج اعمال کے ظہور میں جلدی نہ کرو، وہ اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہو کر رہیں گے۔ یہ کفر و معصیت اور سرکشی و طغیان پر جمے ہوئے ہیں، تم احکام الہیہ پر پختگی سے جمے رہو۔ ان ہر دو اسالیب زندگی کے نتائج خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير۔ بس چاہیے کہ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے تم اور وہ جو اپنی غلط روش چھوڑ کر تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں اپنی راہ میں استوار ہو جائیں، اور دیکھو حد سے نہ بڑھو۔ یقین کرو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ زندگی کی جو واضح شاہراہ آپ کے سامنے کھول دی گئی ہے یعنی وہی، اس پر سیدھے چلتے جاؤ اور پھر دیکھو کہ خدا کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم پر وحی کی جاتی ہے اس پر چلتے رہو اور اپنی راہ میں جمے رہو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں
سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ خدا کے وعدے سچے ہیں، اس کے قوانین اٹل ہیں، صرف اتنا ہے کہ عمل اور اس کے نتیجے کے ظہور میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اس مہلت کے زمانے کو اس طرح استقلال سے گزارنا چاہیے جس طرح ایک کسان تخم ریزی کے بعد فصل کاٹنے تک کا عرصہ کامل سکون و اطمینان، لیکن اس کے ساتھ ہی انتہائی جد و جہد کے ساتھ گزارتا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، چنانچہ اے پیغمبر تم اپنے مشن کی سر انجام دہی میں جمے رہو اور یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اسی کا نام صبر جمیل ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ استقلال کے ساتھ اپنے مشن کی سر انجام دہی میں جمے رہو۔ یہ واقعہ ہے کہ منکرین دعوت اس مکافات عمل کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی قریب ہے۔ عبودیت میں پختگی۔ اس تمام زمانے میں جبکہ معاندین اس انقلابی تحریک کو کچلنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے لیے کیا پروگرام مرتب فرمایا تھا، اس کی تفصیل آئندہ چل کر سامنے آئے گی۔ قرآن کریم نے اس تمام تفصیل کو ایک نقطے میں سمیٹ کر بیان کر دیا ہے، جو اس تمام تحریک کا مرکز ثقل اور اس تمام جد و جہد کا اصل اصول ہے، یعنی قوانین خداوندی کی اطاعت میں پختگی اختیار کرتے چلے جانا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبد واصطبر لعبادتہ، آسمان و زمین کا پروردگار اور ان سب کا پروردگار جو آسمان و زمین میں ہے، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبودیت یعنی محکومیت و اطاعت کی راہ میں جو کچھ پیش آئے مستقل مزاجی سے جھیلتے رہنا۔ اس طرح سے یہ دونوں جماعتیں حزب الشیطان اور حزب اللہ اپنی اپنی جد و جہد میں متوازی جا رہی تھیں، دونوں سرگرم عمل اور اپنی تگ و تاز اور سعی و کاوش کے نتیجے کی منتظر۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ دعوت حق پر یقین نہیں رکھتے ان سے صاف صاف کہہ دو کہ تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے رہو، ہم اپنے پروگرام کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور ظہور نتائج کا انتظار کرو۔ یہ واقعہ ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا میں طاغوتی قوتوں کی فریب کاریوں پر غور کیجیے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ تخویف و ترہیب سے کام نہیں نکلتا تو ترغیب و تحریض پر اتر آتی ہیں۔ ابلیس نے آدم کو لالچ دے کر ہی جنت سے نکالا تھا، اس لیے کشمکش حق و باطل میں بیم و خوف سے کہیں زیادہ لغزش کے امکانات طمع اور لالچ کی گھاٹیوں میں ہوتے ہیں۔ جہاں لوہے کی ہتکڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں سونے کی زنجیریں کام میں لائی جاتی ہیں۔ حق و صداقت کی آواز کا گلا گھونٹنے کے لیے طلائی دستانے فولادی پنجوں سے کہیں زیادہ محکم گیر ثابت ہوتے ہیں۔ آپ تاریخ کے صفحات پر نگاہ ڈالیے، کتنے اولو العزم سینے تھے جو جاہ و دولت کے انسانیت کش زلزلے سے دھڑکنے والے دلوں کے مدفن بن کر رہ گئے، اور کتنی درخشندہ آنکھیں تھیں جو ریاست و سیادت کی برق خاطف سے روزن دیوار زندہ ہو گئیں۔ قریش ستم رانیوں اور ایذا رسانیوں سے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہی حربہ استعمال کرنا چاہا۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ سرداران قریش کے نمائندے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہو؟ مکے کی ریاست، بڑے سے بڑے گھرانے میں شادی، دولت کا انبار، جو کچھ مانگو تمہارے لیے حاضر ہے، لیکن اپنے اس مسلک کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی طرف دیکھا اور اس آواز سے جو جرت و بے باکی کی ایک کوہ آسا دنیا اپنے اندر لیے ہوئے تھی، قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی۔ عتبہ محو حیرت کھڑا سن رہا تھا۔ جب واپس ہوا تو عتبہ کچھ اور تھا۔ اس نے قریش سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتا ہے، خدا کی قسم وہ شاعری نہیں، وہ ماورائے شاعری کچھ اور ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔
اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گیا تو یہ تمہاری ہی عزت ہے، اور اگر ناکام رہا تو عرب خود اسے فنا کر دے گا۔ لیکن قریش اس مشورے کو کب ماننے والے تھے؟ قریش کی نگاہیں اس سے آگے جا نہیں سکتی تھیں۔ ان کے نزدیک زندگی کا انتہائی مقصد حصول مال و دولت اور جلب منصب و شہرت تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ زندگی کا مقصد اس سے بلند بھی ہو سکتا ہے۔ کارلائل کی شہادت۔ کارلائل انہیں اور ان جیسے اور معترضین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، جذبہ جاہ پرستی نہیں، ہرگز نہیں۔ اس سیاہ چمکیلی آنکھوں اور گہرے اور کشادہ قلب والے فرزند صحرا کے دل میں جو جذبات موجزن تھے وہ جاہ پرستی سے بالکل الگ تھے۔ ایک خاموش روح عظیم، وہ ان میں سے تھا جو صداقت مجسم ہوتے ہیں، وہ جنہیں خود فطرت صداقت کے لیے منتخب کرتی ہے، جبکہ ساری دنیا روایات کہن اور نظری اعتقادات کی وادیوں میں گامزن نظر آتی ہے اور انہی فرسودہ روایات میں اپنا اطمینان پا لیتی ہے۔ اس قسم کا انسان اپنے آپ کو اس جھوٹے نقاب کے اطمینان میں چھپانا نہیں چاہتا۔ وہ اس تمام ہجوم میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے، اور اس کی رفیق اس کی اپنی روح یا تلاش حقیقت کی تڑپ ہوتی ہے۔ ایسے شخص کا پیغام قلب فطرت کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس کے پیغام پر کان دھرنا چاہیے، کسی اور آواز پر نہیں۔ اس کے مقابلے میں اور سب کچھ یوں ہی ہوائی ہوتا ہے۔ ریفرنس بک ہیروز، پیج نمبر 49۔ مصالحت کی کوشش۔ تحریص و ترغیب کی ناکامی کے بعد آخری حربہ مصالحت و مفاہمت کی کوشش ہوتی ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو مفاہمت کی کوشش بھی تحریص و ترغیب ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ مفاہمت یعنی کمپرومائز ایک ایسا اہم رنگ زمیں دام فریب ہے جسے بڑی سے بڑی عقابی نگاہ بھی بمشکل بھانپ سکے۔ بظاہر دریا کی پرسکوت روانیوں کی طرح بالکل بے خطر اور جاذب قلب و نگاہ، لیکن سطح آب سے نیچے ایسے ایسے محیب اور پرخطر نہنگ و اجدر کہ پیکران حق و صداقت کو پورے کا پورا نگل جائیں اور کانوں کان کسی کو خبر تک نہ ہو۔ ایک ایسا رنگین چشمہ کہ جس میں جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن کر دکھائی دے۔ ایک ایسا نگاہ فریب نقاب جس میں گرگ درندہ برّ معصوم اور برّ معصوم گرگ درندہ نظر آئے۔ اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھیے۔ فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور آپ کا فریق مقابل کہتا ہے کہ نہیں، 2 اور 2 3 ہوتے ہیں۔ اس اختلاف پر آپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کے لوگ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص ان میں سے یہی کہے گا، صاحب مصالحت کی تو یہی صورت ہوا کرتی ہے کہ کچھ تم گھٹو کچھ یہ بڑھے، اور اس طرح بین کوئی فیصلہ ہو جائے۔ اگر تم دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے رہے تو مصالحت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب فرض کیجئے کہ آپ کا فریق مخالف نہایت کشادہ ظرفی کا ثبوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب میں تو جھگڑا پسند نہیں کرتا، میں مانے لیتا ہوں کہ 2 اور 2 3 نہیں ہوتے، 3.5 ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس پر بھی نہیں مانتے اور یہی کہے جاتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے کہ دیکھیے صاحب اس کی شرافت ملاحظہ ہو کہ اس نے ہمارا کہنا نہیں ٹالا اور جھگڑا نپٹانے کی خاطر اتنا آگے بڑھ گیا، اور اس کی ضد دیکھیے کہ یہ اپنے مقام سے ذرا بھی نیچے نہیں اترتا۔ بھلا اس قسم کی ہٹ دھرمی سے دنیا میں کام چل سکتا ہے؟ اور اگر آپ اسے تسلیم کر لیتے ہیں کہ 2 اور 2 3.5 ہوتے ہیں، تو کہیے اس میں فتح کس کی ہوئی، حق کی یا باطل کی؟ یہ ہے وہ محیب فریب جسے مارکہ حق و باطل میں مصالحت یعنی کمپرومائز کہا جاتا ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی جگہ پر اٹل ہو، انمٹ ہو، 2 اور 2 4 کی طرح کوہ آسا محکم کھڑا ہو۔ اگر یہ اپنے مقام سے 1 انچ بھی ادھر سے ادھر سرک جائے تو باطل ہو جائے، برعکس اس کے اگر باطل اپنے مقام سے 100 قدم بھی پیچھے ہٹ جائے تو بھی اپنے مقام پر قائم ہے۔ پیچھے تو وہ ہٹے جو حد سے بڑھا ہوا ہو، جو پہلے ہی آخری حد پر کھڑا ہو وہ پیچھے کیسے ہٹ جائے؟ حق اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھا ہوتا، اس لیے وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ قیمت وہ کم کرے جو زیادہ دام مانگ رہا ہو، جو پہلے ہی پوری قیمت مانگ رہا ہو وہ کم کس طرح کر دے؟
حق و باطل کی کشمکش میں باطل یہی پرفریب حربہ استعمال کرتا ہے اور ساری رائے عامہ کو یہ کہہ کر برسر حق فریق کے خلاف کر دیتا ہے کہ دیکھ لو یہ شخص کس قدر ضدی ہے کہ تم میں سے کسی کی بات مانتا ہی نہیں. لیکن سوچئے کہ اگر حق یعنی ٹروتھ لوگوں کے جذبات و آرا کے تابع ہو کر اپنے مقام سے ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو اس کائنات کا کیا حشر ہو. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر ایسا ہوتا کہ حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو یقیناً آسمان و زمین اور وہ سب کچھ جو ان میں ہے یک قلم درہم برہم ہو جاتا. لیکن ان کی اس جہالت پر ذرا غور کرو. ہم انہیں شرف اور عزت کا مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنے شرف اور عزت سے اعراض برت رہے ہیں. اگر یہ سورج لوگوں کے کہنے سے اپنی رفتار میں ایک ثانیے کی بھی کمی کرے، اگر زمین اپنی جذب و کشش میں ذرہ برابر بھی فرق پیدا کر لے، اگر ستارے اپنے راستوں میں 1 انچ کا بھی رد و بدل کر لیں، تو اس کا انجام سمجھ لیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے. یہ عالم آفاق کے مظاہر ہیں جنہیں ہماری محسوسات کی خوگر نگاہیں بغیر دقت بھانپ لیتی ہیں، لیکن عالم انفس کی کائنات بھی تو اسی طرح حق پر مبنی ہے اور اس کا دار و مدار بھی اسی قسم کے اٹل حقائق پر ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سورج حق کی راہ سے ادھر ادھر ہٹ جائے تو فساد برپا ہو جائے؟ لیکن اگر انسانیت جادہ حق و صداقت سے منحرف ہو جائے تو عالم انسانیت کا کچھ بھی نہ بگڑے. یہ نگاہ کی بھول اور دل کا فریب ہے. اس سے عالم انسانیت میں اس سے بھی کہیں زیادہ فساد برپا ہو جاتا ہے جتنا عالم آفاق میں ہوتا ہے. لیکن ہماری سر کی آنکھیں ان مستور حقیقتوں کو دیکھ نہیں سکتی اور دل کی آنکھیں نور بصیرت کے فقدان سے اندھی ہو چکی ہوتی ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی اندھے پن میں پڑتا ہے تو آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی جو سروں میں ہیں، بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں. حق و صداقت کی تحریک انقلاب میں تلبیس حق و باطل ایک کھلا ہوا شرک ہے اور اس توحید کے یکسر منافی جو اس تحریک کی بنیاد و اساس ہوتی ہے. اس لیے ایک دائی حق و صداقت کے سامنے یہ حقیقت ہر وقت بے نقاب رہتی ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت مینائے حق و باطل نہ کر قبول. باطل سے مصالحت کیسی؟ قریش نے بھی بالآخر اسی قسم کی مصالحت کی کوششیں شروع کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے جماعت مسلمین کو ان کوششوں کی تباہ کاری اور ہلاکت انگیزی سے آگاہ کیا گیا. سورہ قلم میں ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ ہے کہ تیرا پروردگار اس کا زیادہ علم رکھتا ہے کہ کون سچائی کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون صحیح راستے پر چل رہا ہے. اس لیے فلا تطع المکذبین، لہذا تم ان لوگوں کی ہرگز پیروی نہ کرنا جو حقیقت کو جھٹلانے والے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ یہ جھک جائیں، کچھ تم جھک جاؤ. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر تم کچھ مداحنت سے کام لینے لگو تو وہ بھی مداحنت سے کام لینے لگیں. لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس ذرا سے جھکاؤ سے کائنات کی دیواریں ہل جاتی ہیں. اس لیے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو کسی پست فطرت اور بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی پیروی نہ کرنا. تم اپنے مقام صدق و عدل پر جمے رہو اور ان کے امیال و عواطف کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پیغام الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر پختگی کے ساتھ جم جاؤ، اور لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو، اور صاف صاف کہہ دو کہ میرے خدا نے جو کتاب نازل فرمائی ہے میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کتاب الہی کے مطابق تمہارے درمیان عدل و مساوات کا نظام قائم کر دوں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، کیونکہ عزت و دولت سب اس کے قانون کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے، اس بارے میں ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت بازی کی ضرورت ہی نہیں۔ جب مکافات عمل کا وقت آئے گا تو خدا ہم سب کو ایک دوسرے کے بالمقابل لا کھڑا کرے گا، اور بالآخر سب کو نتائج کے اعمال کے لیے اس کے قانون مکافات کی طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت حقیقت حال واضح طور پر نتائج کی شکل میں سامنے آ جائے گی۔ حق پر استقامت گزینی ہی برسر حق ہونے کی دلیل ہے، اس لیے باطل کی اطاعت کیسی؟ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ لہذا اے پیغمبر اپنے پروردگار کے حکم پر استقلال و استقامت کے ساتھ جمے رہو، اور ان میں سے کسی نافرمان یا سچائی کا انکار کرنے والے کی پیروی نہ کرو۔ اطاعت تو ایک طرف، ان کی طرف ذرا سا جھکو بھی نہیں کہ اس میلان میں بھی ملابست حق و باطل کی جھلک پائی جاتی ہے، جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور ایسا نہ کرنا کہ ظالموں کی طرف جھک پڑو اور قریب ہونے کی وجہ سے آگ تمہیں بھی چھو جائے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی رفیق نہیں، پھر اگر اس سے بچھڑے تو کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ ان سے برملا کہہ دو کہ اگر تمہیں اس نظام زندگی کے برسر حق ہونے میں شبہ ہے جسے میں پیش کر رہا ہوں، تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری خاطر میں کوئی اور نظام اختیار کر لوں گا۔ این خیال است و محال است جنو۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو، اے لوگو، اگر تم میرے پیش کردہ نظام زندگی کے بارے میں کسی طرح کے شبے میں ہو تو میں بتلائے دیتا ہوں کہ تمہارے اس شک و شبے کی وجہ سے میں ان کی عبودیت اختیار کرنے سے رہا جن کی تم خدا کے سوا عبودیت اختیار کیے ہوئے ہو، بلکہ میں تو اسی اللہ کی عبودیت اختیار کروں گا جس کے قبضہ قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ تم پر موت طاری کر دے، یعنی جو مالک موت و حیات ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں کے زمرے میں سے ہوں۔ میں تو تمام دنیا سے کٹ کر اسی ایک راہ پر چلتا جاؤں گا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نیز مجھے کہا گیا ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کر لوں، اور اس کی اطاعت میں کسی اور کا قانون قطعاً شامل نہ کروں۔ مصالحت کی طرف آمادگی کا جذبہ محرکہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس سے تم ان کی ایذا رسانی سے محفوظ ہو جاؤ گے، سو ان کی اس تکلیف دہی کی قطعاً پرواہ نہ کرو۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین حق و منافقین کی اطاعت نہ کرو، ان کی ایذا دہی کے خیال کو چھوڑ دو اور خدا کے قانون کی محکمیت پر بھروسہ رکھو، اس کی نگرانی اور حفاظت تمہارے لیے کافی ہے۔ ان کی تمام شرارتوں اور سازشوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قوانین خداوندی کے حصار عافیت میں لے آؤ۔
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کبھی کوئی غلط خیال یا ان لوگوں کی شرارتوں کا احساس تمہارے لیے وجہ پریشانی ہو تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اور زیادہ قوانین خداوندی کے ساتھ چپک جاؤ اور یوں اس خدا کی پناہ میں آ جاؤ جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو اللہ کی محکومیت اختیار کر لیتا ہے قوانین خداوندی کی حفاظت اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ضرور کافی ہے، اور یہ لوگ تمہیں غیر خداوندی قوتوں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ تمام طاقتوں کے سرچشموں کا مالک صرف خدا ہی ہے۔ سب سے بڑا سہارا۔ باطل اپنی تقویت اور حفاظت کے لیے ہر قسم کے جائز و ناجائز حربے اختیار کر لیتا ہے، لیکن جو جماعت حق و صداقت کے نظام کے قیام کے لیے اٹھے وہ ان حربوں کو اختیار نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے جادہ حق و صداقت ہی سب سے بڑا قابل اعتماد سہارا ہوتا ہے۔ وہ اپنی تقویت کے لیے کوئی غلط اقدام کر ہی نہیں سکتی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس پر بھی یہ سرتابی کریں تو ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے۔ کوئی معبود مالک و آقا جس کی اطاعت کی جائے نہیں ہے مگر صرف اسی کی ذات۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے جملہ کائنات کا مرکزی کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ان کی مخالفت سے مت گھبراؤ، ہم تمہاری حفاظت سے بے خبر نہیں، تم تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کے حکم پر استقامت و استقلال کے ساتھ جمے رہو اور لوگوں کی مخالفت کی مطلق پرواہ نہ کرو۔ یہ واقعہ ہے کہ تم ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب بھی اٹھو ربوبیت خداوندی کے پروگرام کو وجہ حمد و ستائش بنانے کے لیے سرگرم عمل رہو۔ اور یہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ آنکھیں وہ ہیں کہ جن میں نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اس لیے ان لوگوں کی مخالفانہ روش اور ماندانہ ہیل کی کچھ پرواہ نہ کرو، اور حق کی آواز کو بلند سے بلند کرتے جاؤ کہ باطلانہ روحبہ بازی محض بھپکی ہوتی ہے، اس کی اصلیت کچھ نہیں ہوتی۔ ان الباطل كان زهوقا والعاقبة للمتقین۔ ضیق صدر۔ ذرا فاران کی ان وادیوں سے تجلی گاہ طور کی طرف چلیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و استبداد سے نجات دلاؤ، تو یہ مہم اس قدر صبر آزما تھی کہ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون۔ موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے اور اس وجہ سے مجھے دل تنگی ہوگی اور میری زبان بھی نہ چل سکے گی، لہذا میری مدد کے لیے ہارون کی طرف اپنا پیغام بھیج دے۔ آنے والے خطرات اور فریق مخالف کی بے اصول سرشت کے تصور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر جو کیفیت طاری ہوئی اسے ضیق صدر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان خطرات کے پیش نظر انہوں نے بحضور رب العزت درخواست پیش کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ موسیٰ نے کہا، اے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میری مہم کو میرے لیے آسان کر دے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ضیق صدر اور شرح صدر کا مفہوم کیا ہے۔ غور کیجئے کہ ایک رسول کے سامنے کس قدر عظیم و شان مہم ہوتی ہے جسے سر کرنے کے لیے اسے قسم قسم کی صبر آزما اور جگر گداز وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی دعوت انقلاب ہر طاغوتی مستبد قوت کے خلاف اعلان جنگ ہوتی ہے،
اور وہ تنہا ان سب کی مخالفت کا مقابلہ کرتا ہے۔ پھر اس کشمکش میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فریق مخالف ہر قسم کی بے اصولی پر اتر آتا ہے۔ وہ بددیانتی اور فریب کاری کی روبہ بازیوں اور دنایت و کمینگی کے سوخیانہ جملوں تک سے بھی اعتراض نہیں کرتا۔ اس کے برعکس یہ داعی حق و صداقت ان حملوں کے مقابلے میں اصول و آئین پرستی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا، اور ان کی طرف سے مکر و فریب کے کسی میدان میں بھی کبھی اپنے مقام راست بازی سے نیچے نہیں اترتا۔ ان کی یہ حرکات یقیناً ایک شریف النفس انسان پر گراں گزرتی ہیں۔ یہی تھی وہ کیفیت جس کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمت اور استقامت سے کام لو، اور یہ چیز تمہیں قوانین خداوندی کی اطاعت سے حاصل ہوگی۔ تم ان لوگوں کے غم میں جو دیدہ و دانستہ غلط راستے پر چل رہے ہیں اور ہزار سمجھانے کے باوجود اپنی روش بدلنے پر تیار نہیں، اپنی جان نہ گھلاؤ اور نہ ہی ان کی مخالفانہ تدبیروں سے اپنے دل میں تنگی پیدا کرو۔ یاد رکھو، قوانین خداوندی کی تائید ان لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے جو ان قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں اور حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ حزن و ملال کی ان تنگناؤں سے مردانہ وار گزر جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نگاہوں میں وسعت، حوصلے میں بلندی اور ہمت میں رفعت پیدا ہو۔ اسی کا نام شرح صدر یعنی سینے کی کشاد ہے۔ ایسی کشاد کہ دنیا بھر کے مصائب و آلام اور خطرات و خدشات اس کے اندر سما جائیں اور اس پر ان کا کچھ بھی اثر نہ ہو۔ یہی تھی اس داعی انقلاب کی عظیم خصوصیت جس کی یاد اسے ان الفاظ میں دلائی گئی۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہیں کشاد قلب عطا نہیں کر دیا اور تم سے تمہارا وہ گراں بار بوجھ دور نہیں کر دیا جو تمہاری کمر توڑ ڈالتا تھا؟ اور کیا ہم نے تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا؟ ذمہ داریوں کا وہ بوجھ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ٹوٹ رہی تھی، اسے عزم و استقلال کے بازوؤں سے اٹھا کر دور پھینک دیا، اور اس کا فطری نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مخالفین و معاندین سرنگوں ہو گئے، اور کلمت الحق جس کے اعلیٰ بلند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، ایسا بلند ہو کر رہا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، جو ذیق اور تنگی کے صبر آزما مراحل میں ہمت نہیں ہارتا، وسعت اور کشادگی اسی کے حصے میں آتی ہے۔ یہ فطرت کا اٹل قانون ہے۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، بلا شبہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ اور پھر فتح و کامرانی کے بعد سہل انگاری اور تن آسانی نہیں، اس لیے کہ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر تو ان لوگوں کا مسلک ہے جو زندگی کے بلند مقاصد اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ لہذا فإذا فرغت فانصب، لہذا اے پیغمبر جب تم ایک مہم سے فارغ ہو جاؤ تو دوسری مہم کے لیے محنت و مشقت کرو۔ وہ محکم مقصد زندگی کیا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے؟ وإلى ربك فارغب، اور اپنے نشوونما دینے والے کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کی طرف اور زیادہ توجہ دو۔ ذمہ داری کا یہی پاس اور مہم پیش نظر کی گراں باری کا یہی احساس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اس تگ و تاز اور جد و جہد میں مصروف عمل رہتے، اور رات کو جب سارا عالم سو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروگرام کا نیا ورق الٹتے۔ رات کی تنہائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ غور و فکر، سوچ بچار، اپنی مہم کی کامیابی کی تدابیر و تجاویز، اور ان سب سے بڑھ کر تبتل الیہ، پہلی سب چیزیں تو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں لیکن آخری چیز بمشکل سمجھ میں آ سکے گی،
اس لیے کہ آج مادیت کی فضا ساری دنیا کو اس طرح گھیرے ہوئے ہے کہ جو لوگ بظاہر خدا پر ایمان کے مدعی ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات بآسانی نہیں آتی کہ معاملات کی درستی اور کامیابی کے سلسلے میں خدا کہاں آتا ہے. لیکن جو لوگ سطح سے ذرا نیچے اتر کر دیکھتے ہیں انہیں اس بات کے سمجھنے میں دقت نہیں ہو سکتی کہ جو کوشش قوانین خداوندی کے مطابق کی جائے اس کا نتیجہ کس طرح انسان کی توقعات سے بھی بڑھ کر مرتب ہوتا ہے. اسی کا نام تبتل، انابت اور رجت اللہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اپنے رفقا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ پیش نظر معاملات کے حل کرنے میں مصروف تگ و تاز رہتے اور رات کو آنے والے پروگرام کے سلسلے میں غور و فکر کرتے اور یہ دیکھتے کہ قوانین خداوندی کے تقاضے کیا ہیں اور ان کی روشنی میں مہمات امور کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. یہ کچھ حضور اس جذب و انہماک سے کرتے کہ آرام کرنے کا خیال بھی نہ رہتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف مبذول کرائی گئی اور کہا گیا کہ اس عظیم و شان مہم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ رات کا کچھ حصہ سونے کے لیے بھی رکھا جائے. یا ایھا المزمل، اے وہ کہ جس کے ذمے پورے قافلے کی تیاری کا کام ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کو اٹھا کرو مگر تھوڑا سا حصہ سونے کے لیے بھی رکھو، یعنی رات کے آدھے حصے میں اٹھا کرو بلکہ تھوڑا سا اس میں بھی کچھ کم کر دیا کرو. اور اس قیام میں نہایت غور و تدبر سے قرآن کا مطالعہ کرو. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ اضافہ کر لیا کرو اور اس قیام میں آہستہ آہستہ تدبر و تفکر کے ساتھ قرآن پر غور و تدبر کیا کرو. شب بیداری میں یہ کمی اس لیے کہ کام اتنا ہی نہیں جتنا تمہارے سامنے ہے، ابھی تو بڑا راستہ باقی ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ واقعہ ہے کہ ہم جلد ہی تم پر ایک بوجھل بات ڈالیں گے. ہم جانتے ہیں کہ رات کی سکوت افزا فضا میں یکسوئی اور دل جمعی کا پورا سامان ہوتا ہے، لیکن تمہارے لیے دن میں بھی تو کچھ کم کام نہیں ہوتا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ بھی واقعہ ہے کہ تمہارے لیے دن کے اوقات میں بھی طویل مشاغل ہوتے ہیں. ہم تمہاری بےتابی تمنا سے واقف ہیں، لیکن تمہاری مہم بڑی صبر طلب واقع ہوئی ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ اس مہم کو سامنے رکھو اور ہر طرف سے یکسوئی اختیار کر کے قوانین خداوندی سے ہم آہنگی پیدا کرتے جاؤ. منزل کھینچ کر قریب آ جائے گی. باقی رہے یہ مخالفین، سو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو اور حسن کارانہ انداز سے ان کی لغویتوں سے کنارہ کش ہو جاؤ. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور جو کچھ وہ ایذا رسانی کی باتیں کہتے ہیں ان پر استقامت سے کام لو اور ان سے حسن کارانہ انداز سے کنارہ کش ہو جاؤ. اور یہ جو مال و دولت کے گھمنڈ پر یوں حق کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں ہمارے قانون مجازات کے حوالے کر دو. اس قانون میں مہلت کا وقفہ ضرور ہوتا ہے. وذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا، اور مجھے اور ان حق کے جھٹلانے والے دولت مندوں کو چھوڑ دو، میں آپ ان سے نمٹ لوں گا. البتہ تھوڑی سی انہیں مہلت دو کہ ہمارے قانون کے مطابق عمل کو نتیجے تک پہنچنے کا وقفہ مل جائے. آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام صعوبات و تکالیف برداشت کیوں کر رہے تھے؟ وہ دن اور رات اسی ایک فکر میں غلطاں و پیچاں کیوں رہتے تھے؟ یہ تمام تگ و تاز کس لیے تھی؟ اس جد و جہد سے مقصد کیا تھا؟ اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنے مشن کی کامیابی کے لیے تھا. لیکن یہ جواب بجائے خواہش ایک سوال ہے کہ اس مشن کی کامیابی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا غرض تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض کیا تھی؟ یہ ہے وہ سوال جو 1300 برس میں ہر اس شخص کے سامنے آیا جسے تاریخ عالم کے اس حصے سے کچھ بھی دلچسپی پیدا ہوئی.
اور اس کا جواب مختلف ذہنیتوں کی طرف سے مختلف ملا۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی جذبہ محرکہ ہوتا ہے، یہی جذبہ اس عمل کی غرض کہلاتا ہے۔ من و تو کے امتیازات میں گھرا ہوا انسان کسی عمل کے لیے ذاتی غرض سے آگے کسی جذبہ محرکہ کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اس لیے ہر عمل کی بنیاد و اساس کے لیے اس کی نگاہ کسی ذاتی غرض کی تلاش میں نکلتی ہے۔ یورپ کے متعصب مورخین بھی جب تاریخ عالم کے اس انقلابی دور پر پہنچتے ہیں تو ان کی نگاہیں کسی ذاتی غرض کے تجسس میں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں، اور جب وہ اپنی اس سعی و کاوش میں کسی یقینی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر اپنے ذہن سے اس قسم کے اغراض و مقاصد تراشتے ہیں جن پر علم ہنسے اور عقل ماتم کرے۔ ان کا متشدد طبقہ جو ان وقائع و حوادث کا تجزیہ مورخانہ دیانت سے نہیں بلکہ متعصبانہ دنایت سے کرتا ہے، اس تمام سعی و کاوش اور جد و جہد کو ہوس رانی و کام جوئی کے پست مقاصد پر محمول کرتا ہے۔ چونکہ زاویہ نگاہ کے بدل جانے سے دنیا کی ہر شے اپنے اصلی مقام سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے، اور رنگین چشمے کا تقاضا ہے کہ کوئی چیز اپنے حقیقی رنگ میں دکھائی نہ دے، اس لیے ان مورخین کی ماندانہ احوال چشمی انہیں کبھی صحیح نتائج تک پہنچنے نہیں دیتی۔ علمی دیانت کے بازار میں یہ جنس قاصد اس قابل ہی نہیں کہ اسے درخور اعتنا سمجھا جائے۔ غیر متعصب مستشرقین، اس سے نیچے اتر کر مستشرقین مغرب کا ایک دوسرا طبقہ آتا ہے جو اس سوال کے حل کی تلاش دیانت دارانہ کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ بھی مقام رسالت سے آشنا نہیں ہوتا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ ایک قومی ریفارمر کی حیثیت دیتا ہے، اس سے آگے اس کی نگاہ بھی نہیں جا سکتی۔ ان کی تحقیق کا محصل یہ ہوتا ہے کہ عربوں کی زبوں حالی سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکھری ہوئی قوتوں کو جو باہمی خانہ جنگی میں ایک دوسرے کی گردن زنی میں ضائع ہو جاتی تھی ایک نقطے پر مرکوز کیا، اور اس طرح بیرونی قوتوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر کے ان صحرا نشینوں کو وارث تخت و تاج بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشرتی برائیوں کی بھی اصلاح کر دی جن کی وجہ سے ان کی قوت رائیگاں جا رہی تھی۔ مذہب پرست طبقہ، دوسری طرف ہمارا مذہب پرست طبقہ ہے، وہ بھی حقیقت کو بالعموم جس انداز سے پیش کرتا ہے اس سے نہ صرف یہ کہ حقیقت کما ہیا سامنے نہیں آتی، بلکہ ان کے بیان سے جو تصویر ذہن میں مرتسم ہوتی ہے اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام نگاہوں کے سامنے نہیں آتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مامور من اللہ تھے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیل کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال بے غرض اور بے لوث تھے۔ بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اسے جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے اس سے انسان کا ذہن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے مسلسل و متواتر احکامات و ہدایات دیتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام کی بلا چوں و چرا تعمیل کرتے رہے، اور اس تعمیل احکام میں جس قدر تکالیف سامنے آتی رہیں انہیں برداشت کرتے رہے، اس لیے کہ ایک رسول کے لیے خدا کے احکام کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، اس سے اسے مفر نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ غرض کہ خدا اس سے یہ کچھ کیوں کرا رہا ہے۔ غور کیجئے کہ اس تصور سے کس قسم کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ ایسا ہی گویا ایک بادشاہ اپنی کسی اسکیم کو بروئے کار لانے کے لیے اپنے قصر معلّہ میں بیٹھا اپنے غلاموں اور ملازموں کو مختلف احکام دے رہا ہے، اور وہ سب ان احکامات کی تعمیل میں کمر بستہ سرگرم عمل ہیں۔ اس تعمیل احکام اور اطاعت ارشاد میں ان کے اختیار و ارادے کو کوئی دخل نہیں، چونکہ یہ اس بادشاہ کے غلام اور فرما بردار ملازم ہیں، اس لیے انہیں ان احکامات کی تعمیل کرنی ہی ہے۔ احکام کی اطاعت ان کا فریضہ ہے، یعنی یہ ایک مشین کے پرزے ہیں جو ایک انجینئر کے اشاروں کے ماتحت صبح سے شام تک سرگرداں رہتے ہیں۔ اس سے انہیں غرض نہیں کہ ان کی اس حرکت پہم اور صحیح مسلسل کا محاصل کیا ہے، ان سے یہ کچھ کیوں کرایا جا رہا ہے۔ مذہب کی اصطلاح میں اس کا نام رکھا جاتا ہے للہیت۔ للہیت کی اسی مفہوم کا اثر ہے کہ آپ مذہب پرست طبقے کے عوام ہی نہیں بلکہ خواص تک سے پوچھئے کہ وہ مذہبی احکام کی تعمیل کیوں کرتے ہیں،
تو ان کے پاس اس کا جواب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس کی اطاعت فرض ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ان کے تمام اعمال میکینکی یعنی میکینیکل حرکات بن کر رہ جاتے ہیں اور داخلی یا خارجی دنیا میں کوئی زندگی بخش نتیجہ مرتب نہیں کرتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا اور رسول کا صحیح قرآنی تصور ہمارے سامنے ہو، پھر معلوم ہوگا کہ احکامات خداوندی سے مفہوم کیا ہے، رسول ان کی کس طرح اطاعت کرتا ہے، مامور من اللہ کسے کہتے ہیں، اس کا نصب العین حیات کیا ہوتا ہے، اور وہ اس نصب العین کے حصول میں کیوں اپنی جان تک جوکھوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہیں سے اس سوال کا صحیح جواب مل سکے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تکالیف کیوں برداشت کرتے تھے۔ اصل حقیقت، نبوت نام ہے خدا کی طرف سے وحی مل جانے کا۔ یہ منصب کسی انسان کو کسب و ہنر سے نہیں مل سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص محنت کر کے اس مقام کو حاصل کر لے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جس ہستی کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ انتخاب یوں ہی معاذ اللہ آنکھ بند کر کے نہیں ہو جاتا تھا، یہ خدا کے نظام مشیت کے تابع ہوتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس سینے کو وحی کا محبت بنانے کے لیے منتخب کرتا وہ خاص صلاحیتوں کا مالک اور اس بار امانت کے اٹھا لینے کا کما حق اہل ہوتا۔ لیکن بہرحال ہوتا یہ خدا کے انتخاب سے، حتیٰ کہ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک ہونے والے نبی کو منصب نبوت پر فائز ہونے سے ایک دن پہلے تک بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ اس مرتبہ بلند کے لیے اس کا انتخاب عمل میں آنے والا ہے۔ اس عمل میں اس کے اختیار و ارادے کو کوئی دخل نہ ہوتا۔ واضح رہے کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب اس منصب کے لیے کسی کے انتخاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چہ جائے کہ کوئی اپنے کسب و ہنر سے تدریجاً نبوت کے مقام تک پہنچ جائے۔ جس ذات گرامی کو منصب نبوت کے لیے منتخب کیا جاتا، اس میں شرف انسانیت کی دیگر صلاحیتوں کے علاوہ ایک بڑا جوہر یہ بھی ہوتا کہ اس کا سینہ انسانیت کے درد سے لبریز اور اس کی آنکھیں بنی آدم کے غم میں اشکبار ہوتی۔ وہ دیکھتا کہ انسان غلط راستوں پر چل کر کس طرح تباہی اور بربادی کے جہنم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس منظر پر اس کا دل درد مند تڑپ اٹھتا اور وہ نوع انسانی کو اس تباہی سے بچانے کے لیے دن کا چین اور رات کی نیند اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ اس مقصد عظیم کے حصول کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسا نظام معاشرہ قائم کرتا جس کی بنیادیں احترام آدمیت، عدل اور مساوات کے آسمانی اصولوں پر قائم ہوتی۔ یہ معاشرہ دکھا دیتا کہ کس طرح کمزور اور ناتواں انسان زبردستوں اور قہرمانوں کے ظلم و استبداد سے محفوظ و مسعون رہ کر امن و سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ صرف امن و سکون کی زندگی ہی نہیں، بلکہ ایسی زندگی جس میں ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشوونما اس انداز سے ہوتی چلی جائے کہ وہ اس دنیا میں بھی انسانیت کی سطح پر زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں اور اس کے بعد کی دنیا میں مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے اہل۔ بالفاظ دیگر وہ اس دنیا میں بھی جنتی زندگی بسر کریں اور اس کے بعد کی دنیا میں بھی۔ اس قسم کے معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری تھا کہ نبی ہدایت خداوندی کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے، انہیں اس کی تعلیم دے اور اس کی حکمت و غایت سمجھائے، ان کی نشوونما کا سامان مہیا کرے، خود آگے چلے اور اپنے پیچھے انہیں زندگی کی صراط مستقیم پر چلائے۔ نبی کے اس فریضے کو آپ رسالت سے تعبیر کر لیجئے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ منصب نبوت کے حصول میں نبی کے کسب و ہنر یا اختیار و ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی اپنی منشا اور رضامندی سے کرتا ہے، اور یہ اعمال اس سے معاذ اللہ ایک مشین کی طرح میکینکی طور پر سرزد نہیں ہوتے۔ غلط راستے پر چل کر تباہ ہونے والی انسانیت کی غمخاریاں اس کی اس جد و جہد کی محرک اور ابن آدم کو حیوانی سطح سے اٹھا کر شرف انسانیت کی بلند سطح پر لے جانے کی شدید آرزو اس کی سعی و کاوش کی علت ہوتی۔ اس کے لیے وہ اپنی بصیرت کی روشنی میں پروگرام مرتب کرتا، غور و تدبر سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا اور اس کے بعد ایسا قدم اٹھاتا جو کاروان انسانیت کو اس کی منزل مقصود کی طرف لے جائے۔ اس تمام سعی و کاوش میں قوانین خداوندی کی محکمیت پر اس کا یقین کامل اس کے لیے بے پناہ تقویت کا موجب بنتا، اور اپنے نصب العین کی صداقت پر ایمان اس کا ہر قدم آگے بڑھائے چلا جاتا۔
اس قسم کے معاشرے کو جو احکام و قوانین خداوندی کے مطابق متشکل ہو اور جس میں انسانیت اپنی ارتقائی منازل طے کرتے آگے بڑھتی اور بلند ہوتی چلی جائے، نظام خداوندی یا حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ آج کی اصطلاح میں اسے قرآنی مملکت یا اسلامی ریاست کہا جائے گا۔ رسول کے سامنے اسی نظام کا قیام ہوتا تھا۔ باطل کی قوتیں اس نظام کے قیام و بقا میں حائل ہوتی تھیں۔ رسول ان تمام رکاوٹوں کو انسانیت کی راہ سے ہٹاتا تھا۔ اس جد و جہد کا نام جہاد ہے، اور اس کا نتیجہ غلبہ حق یا اعلی کلمت الحق، یعنی اس نظام کا قیام جس میں شرف انسانیت کی برومندی ہو۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہتے تھے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں جس نظام پر تمہیں چلانا چاہتا ہوں اس کے معاوضے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ رسول اجر رسالت نہیں مانگتا، تو اس سے مفہوم کیا تھا؟ اور یہ تمام جد و جہد اور سعی و کاوش کس طرح یکسر بے غرض اور بے لوث تھی؟ اس تمام تگ و تاز سے مقصود یہ تھا کہ انسانیت کسی طرح صحیح راستے پر لگ جائے تاکہ زندگی اپنے مقصود کو پالے۔ اسی لیے فرمایا قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں اس کے سوا کہ جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف کا راستہ اختیار کر لے، تم سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگتا۔ سورہ سبا میں اس حقیقت کی وضاحت ان الفاظ میں کر دی، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ جو کچھ میں نے تم سے معاوضہ مانگا ہے، یعنی اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لینا، وہ میرے لیے نہیں بلکہ خود تمہارے واسطے فائدہ مند ہے۔ ویسے میرا معاوضہ تو سوائے خدا کے کسی کے ذمے بھی نہیں ہے، اور وہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی جو کچھ میں تم سے چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ تم اس نظام کی اطاعت کرو، اور اس نظام کا محاصل بھی تمہارے ہی لیے ہے، اس لیے کہ اس نظام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حق غالب آ جائے گا اور باطل کو شکست ہوگی۔ تو یہ فتح خود تمہاری ذات کی فتح ہوگی، اور یہی میری محنتوں کا معاوضہ ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل اب سر نہیں نکال سکے گا اور نہ ہی دوبارہ لوٹ سکے گا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مخالفین کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ مخالفین آپ کے کھلے دشمن تھے، اس لیے دنیا کے عام معیاروں کے مطابق ان کے ساتھ آپ کا تعلق انتقام اور عداوت کا تعلق ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق اس قسم کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ایسا ہی تعلق تھا جیسے کسی طبیب مشفق کا مریض سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ ان کی انسانیت مجروح ہو چکی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا علاج ہو جائے، لیکن ان کی ضد دوا کو زہر بنا کر دکھاتی تھی، اس لیے وہ اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ یہ طبیب مشفق جانتا تھا کہ ان کا مرض انہیں کس طرح ہلاکت اور تباہی کی طرف کشاں کشاں لیے جا رہا ہے، اس لیے ان کی ضد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا تھا، اور ان کے مال کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کیے دیتا تھا، اور یہ شدت احساس اس حد تک تھی کہ سورہ شورى میں ہے لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس رنج و غم میں اپنی جان ہی کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان والوں میں سے کیوں نہیں ہو جاتے۔ دوسری جگہ فرمایا فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیری حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ جب لوگ
یہ واضح بات بھی نہ مانے تو عجب نہیں ان کی ہدایت کے پیچھے مارے افسوس کے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دے، حالانکہ یہ لوگ ماننے والے نہیں۔ ان کا غم آپ کی جان کو گھلائے جا رہا تھا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما يصنعون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ان لوگوں پر غم کھانے سے تمہاری جان ہی نہ چلی جائے۔ یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اسے خدا اچھی طرح جاننے والا ہے۔ پھر وہ سلسلہ جنگ و قتال کیوں؟ کہا جا سکتا ہے کہ اگر مخالفین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات منتقمانہ نہیں بلکہ مشفقانہ تھے تو پھر ان سے وہ سلسلہ جنگ و قتال کیوں جو بعد میں وقوع پذیر ہوا؟ یہ لڑائیاں کیوں واقع ہوئیں اور ان کی حقیقت کیا تھی؟ اس کی تفصیل آئندہ عنوان میں ملے گی۔ اس وقت صرف اتنے اشارے پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ بھی منتقمانہ قتل و غارت گری کی جنگ نہیں تھی بلکہ ایک طبیب کی مشفقانہ قطع و برید تھی جو اس علاج میں ناگزیر ہو گئی تھی۔ اگر آپ کی کسی انگلی پر ناسور ہے تو ڈاکٹر کوشش کرے گا کہ وہ مرہم سے اچھا ہو جائے، لیکن اگر وہ دیکھے کہ زخم لا علاج ہو چکا ہے اور اس کا زہر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو باقی جسم کی حفاظت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس لا علاج حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ انسانی افراد جسد انسانیت کے مختلف اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر بعض افراد کی انسانیت مریض ہو جاتی ہے تو رسول انتہائی کوشش کرتا ہے کہ ناصحانہ حکمت و معزت اور مشفقانہ انداز و تبشیر سے اس کا علاج ہو جائے، لیکن اگر مریض کی ضد اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اسے دوائی پینے سے انکار ہے اور بد پرہیزی پر اصرار ہے تو بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ باقی جسد انسانیت کی صحت و سلامتی کے لیے اس لا علاج اور زہر فشاں حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں نظام حق و عدل کے قیام کے لیے جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اگر اس انگلی کا کاٹ کر پھینک دینا جس کا ناسور لا علاج ہو چکا ہے ڈاکٹر کی مشفقانہ حکمت ہے نہ کہ منتقمانہ جلادیت، تو ایسے مواقع پر ایک رسول کا عمل جراحی کبھی معاندانہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، وہ ان افراد کی اصلاح کی کوشش میں اپنے دل کو پگھلاتے اور اپنی روح کو اونڈیلتے تھے۔ ان کی ہلاکت اور تباہی کا تصور ان کے قلب حساس میں تھر تھری پیدا کر دیتا تھا۔ وہ ان کی صحت کے لیے دوائیں کرتے اور دعائیں مانگتے۔ ان کے مرض کی شدت اور اس کے انجام کے خیال سے ان کا جگر گداز ہو جاتا ہے، لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور علاج سے انکار سے انہیں سخت صدمہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے انکار و جہود اور ضد اور ہٹ دھرمی سے رنجیدہ خاطر ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ان کا ناسور لا علاج ہو چکا ہے، ان کی انسانیت اس حد تک مردہ ہو چکی ہے کہ اس میں زندگی پیدا ہی نہیں کی جا سکتی، اس لیے ان کے انجام و عواقب پر دلگیر نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر غم نہ کھاؤ، اور جو کچھ یہ لوگ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس نہ کرو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس پیغام حیات آور کو عام کرتے جاؤ۔ جن قلوب میں زندگی قبول کرنے کی ذرا سی بھی صلاحیت موجود ہے وہ زود یا بدیر اس پر توجہ دیں گے اور اپنے علاج پر مائل ہو جائیں گے، لیکن وہ جن کے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں اس طرف کا رخ کبھی نہیں کریں گے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر تباہی آ کر رہے گی۔ ان کے دق کا مرض چوتھے درجے میں پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی دماغ ایسا مفلوج ہو چکا ہے کہ یہ عیب کو ہنر، دوست کو دشمن اور تریاق کو زہر سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ان کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔ اصلاح زندوں کی ہو سکتی ہے، ان کی حالت پر آنسو بہانا بیکار ہے اور تدابیر سوچنا لا حاصل۔ علاج زندوں کا ہو سکتا ہے، مردوں کا نہیں۔ مردوں میں زندگی پیدا کر دینا آپ کے امکان میں نہیں، اس لیے آپ کے دائرہ فرائض سے باہر ہے، تو ان پر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا کہ مار مار کر انہیں علاج پر آمادہ کرے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ گردن پھیر کر چل دیں تو جانے دو،
ہم نے تمہیں کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ زبردستی انہیں راہ حق پر لے آؤ. تمہارے ذمے اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم پیغام حق کو ان تک پہنچا دو. آپ انہیں ان کی روش زندگی کے انجام و عواقب سے آگاہ کرتے جائیے، یہی آپ کا فریضہ ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. چنانچہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم یاد دہانی کراتے رہو، کیونکہ تم یاد دہانی کرانے والے ہی ہو. کچھ تمہیں لوگوں پر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا ہے. یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اور یہ تھی اس مشن کی غرض و غایت. وہ غرض و غایت جسے قرآن نے ایک جامع آیت میں ایسے درخشندہ الفاظ میں بیان کر دیا ہے جس سے کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ دنیا میں قرآنی ملت کی زندگی کا منتہا اور اس کی تگ و تاز کی غرض و غایت کیا ہے. فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. میرے فرائض زندگی کی ادائیگی اور اس ادائیگی کے طور طریق، حتیٰ کہ میری زندگی اور میری موت اس خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے جس نے ربوبیت عالمینی کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے. میں اس مقصد میں کسی اور جذبے یا مفاد کو شریک نہیں کرتا. اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کے سامنے سب سے پہلے سر تسلیم خم کرتے ہیں. استدراک. شاعری کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ مخالفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں. اس لیے آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ہی اس قابل کہ اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے. قرآن کریم نے اس کی تردید کی اور فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اور دیکھو، ہم نے اس رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شاعری اس کے لیے مناسب ہو سکتی ہے. یہ کتاب پیام حق کی یاد دہانی اور واضح قرآن ہے. یعنی یہ کہ آپ شاعر نہیں، اس لیے کہ شاعری ایک پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں. اس سے بظاہر مترشح ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے شعر و شاعری کی مخالفت کی ہے اور اسے مسلک پیغمبری کے خلاف قرار دیا ہے. قرآن کریم کی آیات سے یہ استنباط وضاحت طلب ہے. زبان اظہار مدعا کا ذریعہ ہے اور نوع انسانی کے لیے بہت بڑا امتیاز. اس اظہار مدعا کے لیے انسانوں نے دو انداز اختیار کیے ہیں. ایک تو وہ جس میں ہم روزمرہ باتیں کرتے ہیں، اسے نثر کہتے ہیں. دوسرے شعر. شعر کیا ہے؟ نثر کے الفاظ کو ایک خاص ترتیب میں رکھ دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے نثر اور نظم الفاظ کی ترتیب کے دو مختلف اسلوب ہیں. شاعر کی نفسیات. قرآن کریم جو زندگی کے حقائق پیش کرتا ہے ایسی سطح پر نہیں اتر سکتا کہ ان دو اسالیب بیان میں سے ایک کی ایسی مذمت کرے کہ وہ کسی بلند شخصیت کے شایان شان ہی نہ رہے. اس لیے ظاہر ہے کہ جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ شاعری رسول کے شایان شان نہیں، تو اس سے مقصود الفاظ کی وہ خاص ترتیب نہیں جس سے شعر موزوں ہو جاتا ہے، بلکہ ایک خاص نفسیاتی کیفیت ہے جسے اس نے شاعری سے تعبیر کیا ہے. یہ نفسیاتی کیفیت یا مسلک حیات کیا ہے؟ اس کی قرآن نے خود ہی دوسرے مقام پر تشریح کر دی ہے. قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسانی زندگی کا ایک خاص نصب العین ہے، اور اس نصب العین کا حصول اس کی تمام جد و جہد کا مقصود. بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ اس کے نزدیک سفر زندگی میں صحیح منزل کے تعین کا نام ہے ایمان، اور اس منزل تک پہنچنے کی کوششوں کا نام اعمال صالحہ. ایمان و عمل کی زندگی اس کے نزدیک انسانیت کی زندگی ہے، لہذا ایک مومن کی زندگی، اور رسول کے شایان شان اسلوب حیات. اس کے برعکس ایک دوسرا اسلوب زندگی ہے جس میں نہ انسان کی آنکھوں کے سامنے صحیح نصب العین ہوتا ہے، نہ دل میں اس نصب العین کے حصول کی تڑپ. اس کے جذبات اس کا معبود ہوتے ہیں اور ان کی تسکین اس کی زندگی کا منتہا. یہ جذبات اس کی ناک میں نکیل ڈالے
اسے زندگی کی مختلف شاہراہوں پر ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں، کبھی تصورات کی ان حسین وادیوں میں، کبھی تخیلات کے ان نگاہ فریب مناظر کی طرف۔ چونکہ زندگی کا نصب العین متعین نہیں ہوتا، اس لیے آج جذبات کی رو میں کچھ کہہ رہے ہیں، کل کچھ اور۔ جس قسم کا جذبہ دل میں معجزن ہوا، اسی قسم کی آواز زبان پر آ گئی۔ چونکہ جذبات کے اظہار کے لیے شعر کی زبان زیادہ موزوں سمجھی گئی ہے، اس لیے جذبات پرستی کی اس نہج زندگی کا نام قرآن نے شاعری رکھا ہے، جو ایک مومن کی زندگی کے بالکل برعکس زندگی ہے۔ یہ دو مختلف اسالیب حیات ہیں جن کا تقابل قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَافُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اور شاعروں کی پیروی ہمیشہ گم کردہ راہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ روز ہر نئی وادی میں ایک ایسے اونٹ کی طرح جسے جھوٹی پیاس کی بیماری ادھر ادھر لیے پھرے بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ لوگ وہ باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں۔ یعنی نہ ان کی فکر کا صحیح مرکز متعین ہے اور نہ ان کے قول اور عمل میں تطابق۔ یہ ہے نفسیات شاعر، یعنی وہ اسلوب حیات جس کی خصوصیت پریشانی فکر و نظر، آوارگی قلب و نگاہ اور فقدان عمل و کردار۔ اس کے برعکس دوسرا انداز حیات ہے جس میں زندگی کا نصب العین متعین ہے اور انسان کا ہر قدم اس نصب العین کی طرف اٹھتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ وہ لوگ ان میں شامل نہیں جو پیغام حق پر ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے صلاحیت بخش کام کیے اور قوانین خداوندی کو ہمیشہ سامنے رکھا، اور اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا جا چکا انہوں نے اپنی مدافعت کی۔ یہ لوگ ایک متعین راستے پر چلنے والے اور گفتار و کردار میں یکساں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے وہ بہت جلد معلوم کر لیں گے کہ کس منزل کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ سورہ شورى کی ان آیات کے دونوں حصوں کو ایک مرتبہ پھر دیکھیے۔ ان کے درمیان جو الا یعنی مستثنی آیا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ مسلم شعراء ہدایت و سعادت کی راہ پر ہیں، اس لیے قرآن کے نزدیک پسندیدہ اور غیر مسلم شعراء ضلالت و غوایت پر ہیں، اس لیے مغضوب۔ مفہوم اس سے یہ ہے کہ جو لوگ اول الذکر انداز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ غلط روش پر جا رہے ہیں، لیکن جو دوسرا انداز اختیار کیے ہیں وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ قرآنی انداز زندگی اختیار کرنے والا اپنے مدعا کا اظہار نظم میں بھی کرے تو جائز اور درست، غیر قرآنی اسلوب حیات اختیار کرنے والا اپنا مفہوم نثر میں بھی ادا کرے تو بھی غلط۔ قرآن اسالیب زندگی سے بحث کرتا ہے، نہ کہ ترک اظہار مدعا سے، لہذا قرآن نے جب شاعری کو غوایت کی راہ کہا ہے تو اس سے مفہوم وہ نفسیاتی کیفیت ہے جو انسان کو غلط روش زندگی پر لے جاتی ہے اور فکر و عمل کی دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ مسلمان شاعروں کی قوم بن چکی ہے۔ یہی وہ شاعری ہے جو ایک مدت سے مسلمانوں کے ہر شعبہ حیات پر متولی ہے اور ان کی کسی کوشش اور تحریک کو ثمر بار نہیں ہونے دیتی۔ اگر ان کی باتیں سنیے تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا ایک سیلاب امڑتا چلا آ رہا ہے جو دنیا کی ہر قوت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا، اور جب عمل کی طرف آئیے تو یہ حالت ہے کہ ادنا سے ادنا چوکھٹ پر بھی سجدہ ریزی کے لیے تیار ہیں۔ اجتماعات قومی میں ان کے ریزولوشنز کے الفاظ سے ان کے عزائم کا اندازہ لگائیے تو ایسا معلوم ہوگا گویا یہ لوگ سمندر پھاڑ دیں گے، کوہ سے دریا بہا دیں گے، اور انہیں ان کے کردار کے ترازو میں تولیے تو ایک پرکاہ ثابت ہوں گے جسے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اڑائے اڑائے پھرے۔ جذبات کی شعلہ مزاجی کا یہ عالم کے ذرا سے اختلاف پر نعل بر آتش ہو جائیں گے، لیکن عدم استقلال کی یہ کیفیت کہ بگولے کا سا یہ تمام رقص و وجد اور جوش و خروش آن کی آن میں خاک نشین ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کی حالت دنیا عمل و استقامت میں۔ دوسری طرف پریشانی فکر و نظر کا یہ عالم کہ ہر ٹولی کا قبلہ مقصود الگ
اور ہر گروہ کا کعبہ مدعا جدا گانا۔ 4 اس کے پیچھے مصروف دشت پیمائی، 10 اس کے ساتھ مشغول سحر نوردی۔ ہر گروہ فی کل وعدی یحیمون کی عبرتناک تصویر، اور ہر جماعت یقولون ما لا یفعلون کا تعسف انگیز مرقع، اور اس طرح پوری کی پوری قوم اس شاعری کا عملی پیکر جس کی قرآن نے مذمت کی ہے، لیکن بائیں ہمہ اس فریب میں مبتلا کہ یہ مذمت دوسروں کی گئی ہے، ہماری نہیں، اس لیے کہ ہم تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے استثناء میں آ گئے ہیں۔ خدا این سخت جارا یار بادا کہ افتاد است از بام بلندے۔ اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیے کہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ شعراء صاحب الہام ہوتے ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں عالم بالا کے ساتھ رابطہ رکھنے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ قریب قریب دنیا کی ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ شعر کا ماخذ وجدان یعنی انٹیوشن سمجھا جاتا ہے، اس کی سریر خامہ کو نوائے سروش قرار دیا جاتا ہے۔ نبی کا بھی یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا، اسے یہ باتیں عالم بالا سے بذریعہ وحی ملتی ہیں۔ اس سے لوگ اس التباس میں مبتلا ہو جاتے کہ نبی اور شاعر کا ماخذ علم ایک ہی ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی اور کہا کہ نبی کا سرچشمہ علم ذات خداوندی ہوتی ہے، اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ نبی اپنی وحی میں منفرد ہوتا ہے اور کسی غیر از نبی کے لیے وحی پا لینے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ قرآن نے کشف و الہام وغیرہ کے عقائد کی یکسر تردید کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جو علم انسانوں کو خدا کی طرف سے براہ راست ملتا تھا اسے وحی کہتے ہیں، اور چونکہ وحی کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا، اس لیے اب کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خدا سے براہ راست ہم کلام ہو سکے۔ خدا کا کلام قرآن کریم کے اندر ہے اور اس کے باہر نہیں، اور نہ ہی کسی کو اب مل سکتا ہے۔ رجل مسحور، کفار کا اتہام۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رجل مسحور ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی تردید کی اور قرآن میں بصراحت فرما دیا کہ ان لوگوں کی کتنی بڑی گمراہی ہے کہ جو اس قسم کے بیہودہ خیالات رکھتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ خود ہم میں 1000 سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور آپ معاذ اللہ رجل مسحور تھے۔ یقیناً یہ امر آپ کے لیے موجب تعجب ہوگا کہ مسلمان ایک ایسا عقیدہ کس طرح رکھ سکتے ہیں جو صریحاً قرآن کے خلاف ہو، اور جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف ایسا تعان پایا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور اس کی بنیاد ہے ایک ایسی حدیث پر جو بخاری میں موجود ہے۔ چنانچہ بخاری جلدوم مطبوعہ مصر صفحہ نمبر 37 میں ہے، ان عائشہ قالت سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعاء ودعا السم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رئيسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن تبه قال لبيد بن الأعسم قال فيما ذا قال في مشت ومشاقة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بعر زروان فخرج إليها النبي سلعم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنها رؤوس الشيطان فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يصير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البعر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا جادو کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا
حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک روز حضور نے دعا کی، پھر دعا کی۔ دعا کے بعد مجھ سے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے وہ حکم دیا جس میں میری صحت مضمر ہے۔ میرے پاس خواب میں 2 آدمی آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا، دوسرا پائنتی۔ ایک دوسرے سے بولا، اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا، اس پر جادو کیا ہوا ہے۔ پہلا شخص بولا، کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، لبید ابن عاصم نے۔ پہلے نے پوچھا، کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، کنگھی میں، اور کنگھی سے جھڑے ہوئے بالوں اور نر چھوارے کے غلاف میں۔ پہلا بولا، یہ چیزیں کہاں رکھی ہیں؟ دوسرا بولا، چاہے زروان میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زروان پر تشریف لے گئے اور لوٹ کر مجھ سے فرمایا کہ اس کنویں کے درخت کے کھجور شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی چیز وہاں سے نکال ڈالی۔ فرمایا، نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے صحت عطا کر دی۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں لوگ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ کنواں پاٹ دیا گیا۔ غور کیجئے، صاف نظر آتا ہے کہ یہ معاندین اسلام کی مضمون کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ایک روایت وضع کی اور اسے یا تو امام بخاری نے غلطی سے صحیح سمجھ کر اپنے مجموعے میں درج کر لیا، اور یا ان کے بعد کسی اور نے اسے ان کے مجموعے میں شامل کر دیا۔ اب مسلمان اسے 1000 برس سے سینے سے لگائے لگائے پھر رہے ہیں اور نہیں سوچتے کہ یہ قرآن کریم کی تصریحات کے کس قدر خلاف ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے کس درجہ منافی۔ لیکن انہیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سب کچھ روا رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ سننا برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ امام بخاری یا کسی اور جامع حدیث نے اپنے مجموعے میں ایک غلط روایت شامل کر لی ہے۔ یہ ہے وہ شخصیت پرستی جو ہمیشہ سے حق پرستی کے راستے میں حائل ہوتی چلی آ رہی تھی اور جسے مٹانے کے لیے قرآن کریم آیا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا اور اطاعت انسانوں کی شروع کر دی۔ نتیجہ اس کا ظاہر ہے۔ اجر رسالت، یہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بار بار اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اصلاح و ارشاد کے لیے کسی صلے کے خواہاں نہیں تھے، اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ رسول کس مقام بلند و رفیع سے یہ اعلان فرماتا ہے کہ اس کا اجر اس کے اللہ کے ہاں ہے۔ لیکن اس ضمن میں بھی ایک آیت ایسی ہے جسے مسلمانوں کے ذوق شخصیت پرستی نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ گزشتہ اوراق میں گزر چکا ہے کہ قریش نے کس طرح تمام خاندان بنو ہاشم کا بوائیکاٹ کر دیا تھا اور انہوں نے کن مشکلات میں محصور و محبوس زندگی گزاری تھی۔ صلہ رحمی رشتہ داری کا پاس خاطر عربوں کی قومی خصوصیات میں سے تھا اور اس پر انہیں بڑا ناز تھا، لیکن رؤسائے قریش نے آپ کی مخالفت میں اس قومی خصوصیت کو بھی فراموش کر دیا اور رشتہ داری کے تعلقات کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ میری دعوت انقلاب کی مخالفت کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو، لیکن اس جوش مخالفت میں صلہ رحمی کے اس جذبے کو تو فراموش نہ کرو جو تمہارا قومی شعار ہے۔ بنو ہاشم کے خاندان سے تمہارے رشتہ دارانہ تعلقات ہیں، ان تعلقات پر تو نگاہ رکھو۔ مودت فی القربہ، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ ان نعمائے ابدی اور باغات جنت کی خدا اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے جو دعوت حق پر یقین لے آئے ہیں اور جنہوں نے صلاحیت بخش کام کیے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ اس دعوت حق کے لیے میں تم سے کسی معاوضے کا خواہاں نہیں ہوں سوائے قرابت دارانہ تعلقات کے۔ اگر دعوت حق کو قبول کر کے اچھے کام کرو گے تو خود ہی فائدہ اٹھاؤ گے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی اچھا کام کرے گا ہم اس کی خوشگواریوں کو اور زیادہ کر دیں گے۔ خدا غفور و شکور ہے۔ دیکھیے،
بات کس قدر واضح ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنے جذبہ شخصیت پرستی کی تسکین کا سامان قرآن سے کہیں نہ ملا تو انہوں نے اس قسم کے کمزور سہارے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ اس آیت کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا بجز اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ رشتہ داروں سے مراد آل محمد لی گئی اور پھر اس کی تائید میں روایات کے انبار لگ گئے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ مرقوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ ترمذی میں اطرت آیا ہے۔ ان روایات کی روشنی میں آیات مندرجہ صدر کی تفسیر یہ کی گئی کہ حضور نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ تم میری آل سے محبت کرو۔ ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی تھی کہ آپ تمام نسلی امتیازات کو مٹا کر اس کی جگہ خالص تقوی کو معیار تکریم و تعظیم قرار دیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ملوکیت قرآن کی روح سے اسی لیے ناجائز ہے کہ اس میں حقوق و مفاد کی اجارہ داری موروثی یعنی نسلی استحقاق کی بنا پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلط معیار استحقاق کی تردید کے لیے مبعوث ہوئے اور تمام عمر اس غلط معیار کو مٹانے اور اس کی جگہ صحیح معیار قائم کرنے میں مصروف رہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے رومیوں کی طرف جس فوج کا بھیجنا تجویز کیا، اس کی سپہ سالاری حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض فرمائی۔ چونکہ آپ یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام زادے تھے، اس لیے بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسامہ کی سرداری پر تم کو اعتراض ہے تو اس کے باپ کی سرداری پر بھی تم معترض تھے۔ خدا کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا۔ یہ اس اہم معیار کا ایجابی پہلو تھا۔ دوسری طرف سلبی پہلو لیجئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے آخری الفاظ تھے، اے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی زندگی کے آخری لمحات میں اس حقیقت کبریٰ کے دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا کہ ایک غلام کا بیٹا اگر جوہر ذاتی کی بنا پر کسی بلند ترین منصب کا مستحق ہے تو باقی سب کو اس کی سرداری قبول کرنی ہوگی، خواہ وہ حسب و نسب میں اس سے کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہوں۔ اور دوسری طرف یہ کہ خدا کی میزان میں اصل وزن عمل کا ہے، حسب و نسب کا نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کی بیٹی بھی اس معیار خداوندی سے مستثنی نہیں۔ ان حقائق کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد آیت مندرجہ صدر کی اس تفسیر اور اس کی تائید میں ان روایات کو دیکھیے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ صاف نظر آ جائے گا کہ یہ اس پارٹی پروپیگنڈے کا اثر ہے جو اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش تھی اور جس کے اثرات اسلامی تعلیم و تصورات حیات کے انحطاط کے ساتھ ساتھ یوں بڑھتے گئے جیسے سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ سائے بڑھتے جاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں سادات کی سیادت بالکل برہمنوں کی طرح ملت کے سر پر مسلط ہو گئی ہے، اور ہر سید کا یہ پیدائشی حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ واجب التکریم سمجھا جائے اور اسے غیر سیدوں سے بلند مرتبے پر رکھا جائے۔ سید اور غیر سید میں نسلی امتیاز کے غیر اسلامی جراثیم وہاں سے بڑھ کر آگے پھیلے اور مسلمان بھی ہندوؤں کی طرح ذاتوں اور گوتوں میں بٹ گئے، اور یہی ذاتیں اونچ اور نیچ کا معیار قرار پا گئیں، اور اس طرح مسلمان رفتہ رفتہ اس عہد جاہلیت میں جا پہنچا جہاں سے اسلام نے کفار عرب کو نکالا تھا۔ ذاتوں کی تقسیم۔ اس قبائلی تفریق نے اس وحدت کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جسے قرآن نے اقرار توحید کا عملی اور فطری نتیجہ بتایا تھا۔ مذہبی گروہ بندیوں نے اسے شیعہ اور سنی، مقلد اور غیر مقلد کے شرک سے ملوث کیا، اور نسلی امتیازات نے اسے عصبیت جاہلیت کے جہنم میں دھکا دیا۔ بئی ہمہ مسلمان مطمئن ہے کہ دنیا میں یہ توحید پرست ہے اور باقی سب مشرک، اور پھر قیامت بالائے قیامت یہ کہ جاہلیت کی اس غیر اسلامی زندگی کی تائید میں جو شہادات یا روایات پیش کی جاتی ہیں انہیں منسوب کیا جاتا ہے اس ذات اقدس و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
جو ساری دنیا سے اس عصبیت جاہلیہ کو مٹانے کے لیے مبعوث ہوئی تھی۔ آیت زیر نظر کی اس تفسیر پر ایک مرتبہ پھر غور کیجئے جو اوپر درج کی گئی ہے، اور سوچئے کہ اس نشتر کی زد کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس تفسیر کی روح سے گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا بجز اس کے کہ تم میری اولاد سے محبت کیا کرو۔ اب ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جو اجر بھی مانگتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ سلطنت اور حکومت مانگتے، دولت و حشمت طلب کرتے۔ یہ سب اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر بقول ان روایات کے امت سے مانگا ہے، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یعنی اس کی روح سے ہر امتی کو ہر سید سے محبت کرنی ہوگی۔ سید خواہ کچھ بھی کرے، اس کے متعلق دل میں غیر از محبت کوئی اور جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اجر رسالت ہے جس کی ادائیگی پر ہم مامور ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ارشاد فرما سکتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک، دوسرے اہل بیت؟ لیکن ان چیزوں کو احادیث رسول اللہ کہہ کر مسلمانوں کو ان کے صحیح ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ یہ چیزیں ان کتابوں صحاح ستہ میں شامل ہو گئی ہیں جنہیں غلطی سے مبرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان کتابوں کی مشمولات کو قرآن کی روشنی میں پرکھ کر دیکھ لینا چاہیے، اور جو قرآن کے خلاف ثابت ہوں انہیں وضعی مان کر ان کتابوں سے نکال دینا چاہیے، تو ایسا کہنے والے پر منکر حدیث کا لیبل لگا کر اسے کافر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے مذہبی طبقے کی، اور اس کے بعد مسلمان انکوائری یعنی تحقیقاتی کمیٹیاں بٹھاتے ہیں کہ تحقیق کر کے بتائیں کہ ان کے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ خضر کیوں کر بتائے، کیا بتائے؟ اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے؟